تسلط اور جبر کا دور چاہے جتنا لمبا ہو، اس کے اندر چاہے جو بھی مصیبتیں لوگوں کے اوپر ڈالی گئی ہوں، بہر صورت وہ ختم ہی ہو جاتا ہے۔ میں آپ سے شیئر یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستانی عوام کے اوپر جبر اور تسلط بہت عرصے سے قائم کیا گیا۔ اس کا آغاز بہت پہلے، یعنی کئی دہائیاں پہلے ہوا۔ لوگوں کو پنجابی میں کہتے ہیں بکری بنا دیا گیا، یعنی لوگوں کو اس حد تک بزدل بنا دیا گیا کہ لوگ ملکی معاملات سے دور ہوتے چلے گئے، اور اس حد تک دور ہو گئے کہ یہاں پر وہ تمام خرابیاں چند ہی دہائیوں میں نمودار ہوگی جو معاشرے کو دیمک کی طرح کھوکھلا کر دیتی ہیں۔ کہا تو اوپر سے کچھ گیا، لیکن اندر سے ایسے معاملات گڑبڑ کیے گئے کہ ہمیں جیسے کہتے ہیں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا۔ اب کچھ امید ہو چلی ہے اور کچھ پاسبلٹیز بھی دکھائی دے رہی ہیں۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ 27 فروری کراچی سے ایک لانگ مارچ کا آغاز ہوا، اور لاہور پہنچنے سے پہلے ہی اس نے ہر طرف خطرے کی گھنٹیاں بجا دی ہیں۔ ندیم افضل چند ابھی پیپلز پارٹی میں واپس آئے، لیکن جب سے پنجاب میں پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ داخل ہوا ہے تو پرانے جتنے پیپلز پارٹی کے ساتھ جڑے ہوئے افراد تھے، گھرانے تھے، لوگ تھے، وہ سب واپس جڑنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ لوگوں کے اوپر وہ تسلط اور وہ پہرے تھے جو بہت لمبے عرصے کے لیے بٹھائے گئے۔ 35 سال کا لمبا پہرا تو نواز شریف کی شکل میں اسٹیبلشمنٹ نے ایسے بٹھایا، اور ضیاء الحق منہ کے سامنے ماؤتھ پیس رکھ کر لوگوں کو کوڑے مارتا تھا۔ تو وہ تمام تسلط لوگوں نے دیکھا۔ پھر جس طریقے سے نواز شریف اور اس کی پارٹی نے فراڈ کیے، جھوٹ بولے اور لوگوں سے دغا بازی کی، وہ ہر کسی کو اب معلوم ہو چکا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا نواز شریف نے پیپلز پارٹی کے خلاف گند بولا، اور پھر اس کے مد مقابل عمران خان نے جتنا نواز شریف کے بارے میں گند بولا اور جو اس کے بارے میں بیان کیا اور جو خود عمران خان کے بارے میں نکلا، تو لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ پیپلز پارٹی تو ایسی برائیوں میں مبتلا ہی نہ تھی، اور نہ ہی اس نے دوسروں پر اس طرح کے کیچڑ اچھالے اور اس طرح کے گند اچھالے جیسا کہ دوسرے مسلسل پیپلز پارٹی پر اچھالتے رہے۔ اب بلاول کی قیادت میں یہ لانگ مارچ لاہور پہنچنے سے پہلے اس بات کا کہہ لیں کہ بہت زور سے اعلان کر رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اپنے اسی جوش اور جذبے کے ساتھ میدان عمل میں اتر رہی ہے اور اتر چکی ہے۔ جو یہ قافلہ لاہور سے اسلام آباد کی طرف آگے بڑھے گا تو آپ یقین جانیے اس کے اندر اور ولولہ اور زیادہ جوش اور جذبہ دکھائی دے گا۔ ابھی بلاول اپنی اکاڑا کی تقریر میں نوجوانوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہا تھا کہ اسٹوڈنٹس کے اندر، یعنی پڑھے لکھے جو طبقات ہیں کالجز اینڈ یونیورسٹیز میں، اسٹوڈنٹ یونین پر پابندی عائد کی گئی۔ میرے خیال میں ذاتی طور پر ان اسٹوڈنٹس میں شامل تھا جنہوں نے کالج کے زمانے میں تو اسٹوڈنٹ یونینز دیکھی، لیکن یونیورسٹی کے زمانے میں یہ سب چیزیں ختم ہو چکی تھیں۔ ایک ہو کا عالم تھا۔ ہم نے اسٹوڈنٹس کو ان راہوں پر لگا دیا یہ کہہ کر کہ یہ سیاست میں مداخلت سے تعلیمی میدان میں خرابیاں واقع ہوتی ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ پورے معاشرے میں خرابیاں وقوع پذیر ہو گئیں، اور تعلیمی معیار بھی بہت حد تک گر گیا، کیونکہ جب تک اسٹوڈنٹ کسی کام کا بیڑا نہ اٹھائیں تب تک ملک اور معاشرہ کسی بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اسٹوڈنٹس یونین کو ختم کیا گیا تو یہاں پر کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز بن گئی۔ یہاں پر پلاٹ اور شاپنگ پلازاز کے کام چلنا شروع ہو گئے،
دماغ بند ہو گئے اور جیبیں اور پیٹ بڑھنا شروع ہو گئے. تو جب پیٹ اور جیبیں بڑھ جائیں تو معاشرے مر جاتے ہیں، کیونکہ جتنا گند پیٹ کے اندر ہوتا ہے اتنی ہی غلاظت باہر معاشرے میں پھیل چکی ہوتی ہے. لیکن اس کو کون سمجھے گا اور کون سمجھائے گا؟ ابھی یہ مارچ پیپلز پارٹی کا لاہور پہنچنے کو ہے. اس کی توانائی یہ بتا رہی ہے کہ ہم اس جبر کے دور سے نکلنے کو ہیں. آئیں اس جبر کے زور کو توڑیں اور اس معاشرے کو کسی بہتر معاشرے کی طرف لے کے جائیں. یہ ٹی ایل پی، یہ جہادی، یہ دہشت گرد، یہ تمام چیزیں معاشرے کی ڈیولپمنٹ کے لیے نقصان دہ ہیں، کینسر ہیں. میں ہوں فالح ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار. ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. تب تک کے لیے خدا حافظ.